سلام صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، دل میں اگر گندے خیالات آ رہے ہوں مگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ رحیم سمالانی کوئٹہ سے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا، حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں، تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی جی۔ اقرا آصف اتر پردیش انڈیا سے، 2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک رات اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھی حال میں موت آئے، اس لیے میں نے اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ لیکن مجھے پچھلے 2 سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں۔ ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں۔ ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی ہوں۔ ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے، اس لیے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اور روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں، وہ بیڑا ہی غرق کر دیں گے۔ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کوئی ہوتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو، اس سے رابطہ کریں۔ رحیم سمالانی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرنا، جانوروں پرندوں کو مارنا، زخمی کرنا، تکلیف دینا، پنجرے میں قید کرنا، کیا یہ دلیلوں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ شکار جائز ہے یا پھر شکار ظلم ہے؟ دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، ظلم نہیں کر سکتا بلا وجہ، کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آپ بلا وجہ جانور کو مار رہے ہو۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، جیسے کسی نے بلا وجہ چڑیا بھی مار دی نا اور کھانے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں۔ آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت، کہ خام خواہ میں کتوں کو مارا جائے، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا۔ تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا فإن أباكم كان راميا، کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے، لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو، یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے۔ تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں، بے شک تفریح کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا، لوگوں کو دوں گا۔ جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا، پہلی گولی پہ پہلے فائر پہ ہرن کو مارا ہم نے، تو ذبح کیا، تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا اس کا گوشت، کہ وہ کھاؤ تم لوگ، تو خوش ہو گئے۔ ہاں، ویسے ہی مار کے بلا وجہ، جیسے صحابہ کرام میں بعض لوگ مرغیوں پہ نشانے بازی سیکھتے تھے، تو نبی نے عمل سے منع کیا کہ بھئی نشانے بازی کے لیے مرغیوں کو کیوں ہدف بنا رہے ہو؟ بے جان چیزوں کو ہدف بناؤ۔ مرغی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو۔ اول تو مرغی کو گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز ہے۔ باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دنوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینشن سے غم سے مر جائے گا، ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ پرندے، وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو 2-4 دن تکلیف کے بعد وہ مانوس ہو جاتے ہیں، تو ان کو جائز ہے، کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ، تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے، اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کی عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ماحول کے عادی ہو گئے۔ جیسے طوطا آپ پالیں 3-4 دن تو ادھر ادھر بہت پھڑپھڑائے گا، اس کے بعد اسی میں وہ یوزڈ ہو جاتا ہے، اس کو بڑے مزے سے پھر رہ رہا ہوتا ہے اس میں۔